وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون صدق الله العظيم. میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے یہ آج کی ترتیب پیش کر دوں کہ کس ترتیب سے ہمارا پروگرام چلے گا. سب سے پہلے ہم لوگوں کی کچھ جو ہیں وہ اوپننگ ریمارکس اور کمنٹس لائن ڈپارٹمنٹس، اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جو بیک گراؤنڈ آف رین واٹر ہارویسٹنگ کرنٹ سچویشن اینڈ امپورٹنس، یہ پریزنٹیشن ہمیں دیں گے امپورٹنٹ سینیٹیشن ایرا جناب ظہیر حسین گردیری صاحب. اور اس کے بعد میں ہماری یہ ہمارا پہلے جو ہے وہ انٹروڈکٹری سیشن ہوگا یا جس کو ہم اناگورل سیشن کہہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد میں ہمارا ایک ٹیکنیکل سیشن ہوگا جس کے اندر ہم تھوڑی سی برین اسٹارمنگ کر کے کچھ ریکمنڈیشنز ڈیولپ کریں گے. اس کے لیے ساتھ کے ساتھ ہم آپ کو گائیڈ لائنس دیتے جائیں گے. لیکن جس وقت آپ کو رجسٹریشن کے موقع پر جو فائل دی گئی ہے اس کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 کاغذ ہیں. ایک آپ کے پاس ورکشاپ کا ایجنڈا ہے اور ایجنڈا کے پیچھے ایک کوسچنر موجود ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے پری ورکشاپ کوسچنر. یہ کوسچنر آپ نے اگلے 10 سے 15 منٹ کے اندر فل کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ کی جو اویلیبل انفارمیشن ہے یا جو آپ کا فرسٹ ہینڈ نالج ہے وہ آپ نے اس کے اندر اپنا انپوٹ دینا ہے. اور یہ ہم آپ سے کچھ ٹائم گزرنے کے بعد کلیکٹ کر لیں گے. تو یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جناب جو انٹروڈکٹری سیشن چل رہا ہے اس میں ظہیر گردیری صاحب کی پریزنٹیشن شروع ہونے سے پہلے اپنے جو پری ورکشاپ کوسچنر درپیش آیا تھا کہ فیوچر جب ہم بلڈ بیک بیٹر کی بات کرتے ہیں تو یہ جو واٹر سپلائی اسکیمس ہم ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں یا ڈیولپ کر رہے ہیں تو ان کی سسٹینیبلٹی واز اے بگ کوسچن. The slide on that is projector. You will see there. This is the
spread of the water supply schemes. More than 4,000 water supply schemes. یہ small dots جو نظر آ رہے ہیں آپ کو slides پہ، یہ 4,000 واٹر سپلائی اسکیم تھی جو افیکٹ ہوئی تھی ارتھکویک کی وجہ سے، which are going to be rehabilitated. More than 80% work has been done. جو stars آپ کو نظر آ رہے ہیں، these stars show the water quality labs which were not existing before earthquake. یہ ریکنسٹرکشن پروگرام میں ہی یہ بنی ہے لیبس بھی، ابھی 4 AJK میں 4 NWFP میں، صرف there was only one lab in blue color you can see which was existing in مظفر آباد. کوئی واٹر کوالٹی لیب نہیں تھی سارے ڈسٹرکٹس. واٹر اینڈ سینیٹیشن سیکٹر کا دس از دی سیکنڈ لارجسٹ سیکٹر آف ایرا ان ٹرمز آف نمبر آف پروجیکٹس. More than 4,700 projects were in water sector. The biggest one is the education sector, جہاں پہ 5,800 سے زیادہ facilities affect with you that is in process. Water sector hard core اور soft core components ہیں اس میں. Hard core میں 4,000 water supply schemes تھی جو affect ہوئی. 623 sanitation schemes تھی which include street pavement, drainage, public toilets and slaughterhouse etc. پھر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کمپوننٹ اس ہمارے سیکٹر میں ہے جو تقریباً کوئی 22 ٹاؤنس ہیں AJK اور NWFP کے. اوور 100 آفس اینڈ ریزیڈینشیل بلڈنگس آر گوئنگ ٹو بی ریکنسٹرکٹیڈ جو لائن ایجنسیز کی بلڈنگس تھیں. نیکسٹ سافٹ کمپوننٹس میں سینیٹیشن اینڈ ہائجین پروموشن تھرو ایجوکیشن اویئرنیس، واٹر کوالٹی امپروومنٹ اینڈ کیپیسٹی بلڈنگ آف کنسرنڈ گورنمنٹ لائن ایجنسیز جس میں پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اور TMAs وغیرہ آتے ہیں. نیکسٹ اللہ کا شکر یہ ہے کہ ابھی تک وی آر آن ٹریک اینڈ مور دین 80% ورک ہیز بین کمپلیٹڈ، فزیکل ورک ہیز بین کمپلیٹڈ ان دی واٹر سیکٹر. آئی وڈ ریکویسٹ اف آپ لوگ اگر اس سائٹ پہ چلے جائیں تو میرا خیال آسانی ہوگا. مستفیض اف یو کین گو اوور دیئر اٹ ول بی ایزی. آپ لوگ اگر ادھر سے ویزیبلٹی کا ایشو ہو رہا ہے یہاں سے. ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن پروسیس جب ہم نے شروع کیا تو وی فیسڈ لاٹ آف چیلنجز، لیکن 3 سے 4 چیلنجز ایسے تھے جو ہمیں ریئلی ہمارے لیے مشکل پیش کر رہے تھے ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن پروسیس میں. نیکسٹ اس میں نمبر 1 چیلنج تھا ہمارا ایکسیسیبلٹی کا ٹو دی سائٹس. یہ جو واٹر سپلائی اسکیمز ہماری ڈیمیج ہوئی، ارتھکویک افیکٹڈ ایریا، یو آر اویئر آف دی ایریا، ٹیرین سے آپ واقف ہیں کہ کوہستان سے لے کے تو آزاد کشمیر میں راولہ کوٹ تک یہ سارا ایریا تقریباً ہلی ایریا ہے. اور جو واٹر سورسز واٹر سپلائی اسکیموں کے موسٹلی اور 95% سے زیادہ اٹ از رورل ایریا، دیہات ہیں جو ہمارے ان پہاڑوں پہ پھیلے ہوئے ہیں. تو سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ان واٹر سپلائی اسکیمز تک کیسے پہنچا جائے جو ڈیمیج ہوئی ہیں، وہاں تک پہنچا جائے، ان کی اسیسمنٹ کیسے کی جائے، ان کا ڈیمیج اسیسمنٹ کیسے کیا جائے. پھر ریہیبلیٹیشن کا پروسیس، if you involve the contractor will charge you millions of rupees for rehabilitation reconstruction. دوسرا چیلنج ہمارا یہ تھا کہ we were working in collaboration with over 60 institutions جس میں 30 سے زیادہ مختلف NGOs کام کر رہی تھی اس سیکٹر میں اور 30 سے 32